بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ اپنے مقامی حالات پہ بھی نظر ڈال لیں۔ ناظرین کرام، یہ جو چوں چوں کا مربع بنایا تھا مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہ اس چکر میں اور کچھ نہیں تو کم از کم سینیٹری بن جائیں اور کوئی موج میلہ کر لیں جو 4 دن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو پلے سے خرچہ کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جار اب ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اب بکھر گیا راستے میں۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ مکافات عمل ہے یا محترمہ مریم نواز کی بچگانہ اور جذباتی تقاریر اور پالیسیوں کا رد عمل ہے، یا ان کے تکبر اور رعونت کی سزا ہے کہ اس وقت وہ چاروں شانے چت ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو شروع ہوا معاملہ میاں صاحب کا اور مولانا کا۔ جب مولانا نے انہیں کہا کہ اس طرح گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، تو میاں صاحب نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے پنگے بازی خواہ مخواہ شروع کر دی استعفوں کی، جب کہ آپ سے سودا مکا تھا لانگ مارچ کا، اور آپ نے درمیان میں نئی پاک ڈال دی، جس سے جو بھی ہمارے آپس کی بات چیت تھی، جو لین دین تھا، جو سودے بازی ہوئی تھی، وہ سارا بھانڈا بیچ بازار جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ مولانا نے ان کو کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی زبان ہے، کیونکہ آپ دونوں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہذیان بک رہے تھے اور صورتحال کو نو ریٹرن پوائنٹ تک لے آئے تھے، لیکن لاہور کے جلسے کے بعد آپ کو عقل آ جانی چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ آپ کا تو بیس ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادے نے تو اپنے چچا کو معاف نہیں کیا، حمزہ شہباز کو معاف نہیں کیا، اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے جتنی لیڈرشپ ہے، جینوئن لیڈرشپ، وہ ناراض ہو کے بیٹھی ہے۔ یہ باتیں ناظرین کرام پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ 2-4 جو ان کے ہاکس ہیں بظاہر، وہ ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، خواجہ آصف جیسا جو اتنا ایک یہ سمجھیے کہ پرانے مسلم لیگی بھی ہیں اور ان کے بہت پرانے ساتھی بھی ہیں، برے بھلے وقتوں کے ساتھی ہیں، وہ تو چھوڑ گئے تھے اس کو۔ ان سے تو ایک طرح کی دشمنی کی فضا بن گئی تھی مریم نواز کی، اور کیونکہ ان کو شہباز شریف گروپ میں سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ شہباز شریف خاموشی سے جیل میں جا کے بیٹھ گئے تھے آرام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو پی ڈی ایم بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے بعد جو قوم پرستوں کے نرغے میں پھنس کر جو زبان استعمال کی ہے اس نے، مریم نواز نے، وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کا مزاج کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پنجاب میں زیادہ تعداد مہاجرین کی ہے جو ایسٹ پنجاب سے ادھر آئے تھے۔ ان کی اولادیں، ان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پوری تاریخ ہے۔ یہ لوگ ایک تو اینٹی انڈیا ہوں گے، اور دوسرا یہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے۔ یہ فوج کو، چاہے فوج کا کچھ کے متعلق آپ کیسی بھی خوش فہمی یا غلط فہمی ان کے دلوں میں ڈال دیں، یہ نہیں ٹلتے۔ ایک ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے دہشت گردی کے دور میں کہ جب پاکستانی آرمی کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے یونیفارم پہن کے عوام میں نہیں جانا، اس زمانے میں بھی پنجاب میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہاں جی، پنجاب کے لوگ فوج سے محبت ہی کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں۔ اب یہ بیانیہ تو ہو گیا ناکام۔ جب پریکٹیکل کا وقت آیا، جتنے دعوے کیے تھے اس نے مریم نواز نے، وہ سارے ہو گئے فیل۔ مریم نواز نے چونکہ معاملات بری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، ان کو شہباز شریف جیسے اور جو مخلص ان کی لیڈرشپ رانا تنویر جیسی یا خواجہ آصف جیسے لوگوں نے، خواجہ رفیق جیسے لوگوں، سعد رفیق جیسے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پیپل پارٹی کے بچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیاست میں
دوستیاں دشمنیاں مستقل نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ وہ محترمہ بینظیر بھٹو سے متعلق کر چکے ہیں، اور بھٹو سے تاریخ شروع کریں نا جی، نصرت بھٹو کے متعلق بھی انہوں نے اسی طرح ننگی تصویریں بنا بنا کے پھینکی تھیں، شراب کے جام پکڑائے تھے ان کے ہاتھوں میں، اور وہ بھٹو کی پھانسی پر تو جو ورڈنگ تھی اس کی نواز شریف کی، وہ خدا کی پناہ، وہ تو پیپل پارٹی والے سن کے جو پرانے ہیں ان کے کارکن، وہ تو برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو ان نیچرل تھی چیز تھی۔ اور یہ اتنی زیبا ہو گئی تھی بیچاری کہ جا کے ادھر جا کے ان کے مزاروں پہ سجدے کرتی رہی ہے، اور وہاں جی اے بھٹو اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہے۔ یہ بننے چلی تھی وہ کون سی ہے برما والی، وہ والی بننے چلی تھی۔ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا، آپ اگر پیدا ہو گئی ہیں کہ پرائم منسٹر کے گھر ٹگے کی آپ کی اوقات نہیں ہے، تو خالی یہ کرائٹیریا تو کافی نہیں نہ ہوتا کہ آپ پرائم منسٹر کی بیٹیاں تو پرائم منسٹر بن جائیں۔ ہوتا ہے اس طرح، برے صغیر کی سیاست ہے، گاندھیوں کا گاندھی خاندان ہے یہ، بھٹو زرداری، اب تو زرداری بھٹو خاندان ہو گیا آپ کے خاندان میں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر یہی مقابلہ ہو تو پھر تو حمزہ آپ سے کئی گنا آگے ہے، اس کی قربانیاں آپ سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ خیر، اب جناب پیپل پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ پیپل پارٹی کے اندر وہ گت والے بھائی جان جو ہیں ان سے لے کر اور یہ مرتضیٰ تاجی کھوکھر کے بھتیجے ان تک، یہ دونوں ڈٹ گئے اپنی پارٹی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا یہ بندر قلعہ شروع کیا ہوا ہے، ادھر پھٹے بازی، اور انہوں نے تنقید کی ہے ٹھیک ٹھاک ان پہ، ادھر پھٹے بازی شروع ہو گئی ہے ان کی آپس میں، اور کہ جی وہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے گیلانی کو، تو ہم پھر شہباز شریف کو ہی اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے، اپنا گروپ علیحدہ بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، یعنی ٹھیک ٹھاک لڑائی۔ اب اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مریم نواز نے 3-4 مس کالیں دی ہیں ایک خاص نمبر پہ، ادھر سے تو کوئی رسپانس نہیں آیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے قاصد دوڑائے، جن میں جناب زبیر صاحب بھی شامل ہیں، جس پر انہوں نے پھر یہ باور کروایا گیا کہ آپے نبڑو، ساڈا کوئی لین دین نہیں، اپنے معاملات خود طے کرو، اور جتنی جو کچھ آپ لوگوں کا آپس میں ہے وہ خود تک ہی رہنے دو، اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہ لاؤ، کیونکہ ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہوں گے۔ اب ساری گیم جو ہے نا یہ قریباً پاؤں ہی پڑ چکی ہے اب مریم نواز، ٹویٹر اس کی ہو گیا بند، اور وہ جو میرے جیسے اس نے ٹٹو پھٹو رکھے ہوئے تھے ادھر اخباروں میں 2-4 اور ادھر سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، پچھلے 2 مہینے کی سے ادائیگی نہیں ہو رہی کوئی بھی۔ اب وہ بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے پہلے تو انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا، یہ تو اگلی فاطمہ جناح بنا رہے تھے ان کو۔ اب محترمہ بیمار بھی ہو گئی ہیں، بیمار تو آپ کو یہ ہو ہی جاتی ہیں فوراً، تو اس معاملے کا ایکسپرٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا ملازم، ڈاکٹر عدنان اس کا نام ہے، جو خطرناک بیماریاں دریافت کرتا ہے یہ آل شریف میں، اور پھر ان کو اڑا کے باہر لے جاتا ہے۔ اس نے ہی شہباز شریف کے وہ دماغ کو بھگایا، اور اس کے لڑکے کو بھی بھگایا، نواز شریف کو بھگایا، اس کو ڈالر کو اسحاق ڈالر کو بھگایا، اور اب وہ مشن ریسکیو پر آیا ہوا ہے ادھر اس کو بھگانے کے لیے۔ ناظرین کرام، قصہ مختصر یہ ہے کہ سیاست جو پاکستان میں سیاست ہوتی ہے، یہ ہے پاور پولیٹکس۔ پاور پولیٹکس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، کوئی ان کے مروجہ اصول نہیں ہوتے، کوئی ان میں کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی، یہ اپنے مطلب کے لیے ایک لمحے میں گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں، اور ایک لمحے میں گدھے کے خود بھی باپ بن جاتے ہیں، جس طرح جو چل جائے چلا دے۔ تو اب معاملات پہنچ چکے ہیں اس نیز پہ، یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے۔
لگتا مجھے ایسے ہے کہ جتنی جنہ ترلے منتیں ہیں ادھر سے ہو رہی ہیں مریم نواز کی طرف سے، یہ میرا خیال بھاگ جائے گی اب اپنے والد صاحب کی وہاں کو. بنیادی بات تو اس نے خدمت کے لیے ضمانت کروائی تھی، تو وہاں جا کے خدمت کرے گی. اب لاہور میں تو خدمت، پاکستان میں تو خدمت کرنے سے رہی. اب نون لیگ کا سروائیول بھی اسی میں ہے کہ اگر پارٹی کو اگلے الیکشن کے لیے مضبوط رکھنا ہے تو شہباز شریف کو ان کیا جائے، حمزہ شہباز کو ان کیا جائے. اور یہ جو اس کے ارد گرد دو ہے ہی کوئی نہیں، ان کے ارد گرد تھا ہی کوئی نہیں. وہ تو وقتی طور پہ تھے، شامل بچ جاتے سارے بھاگ گئے، وہ ادھر شامل ہو جائیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. رانا ثنا جیسا بندہ جو ہے وہ اس وقت سرنڈر کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، پیپل پارٹی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، پنجاب سے کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا. جو ظاہر سحر گائی وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، صدقے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.